أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 14. اس تختی میں تشدید مع سکون کی مشق ہے. سابقہ وہ باتیں میں گزشتہ اسباق کے اندر جو عرض کر چکا ہوں کہ ہر تختی میں مخرج کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، حروف کی صفات کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح حرکات کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، حروف مدہ، حروف لین، ان کی مقدار کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تشدید ہے تو اس میں مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سکون والا حرف جو ساکن ہوتا ہے، جس پر جزم اور چھوٹی سی دال لکھی ہوتی ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنا ہے. اور ان 5 حروف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کے اندر قلقلہ کی ادائیگی سے بچنا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اس تختی کی مشق کرنی ہے. اس میں بعض مشدد حروف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے، اور بعض جگہوں پر مشدد حرف کے بعد حروف مدہ کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ساکن موجود ہے. تو اس لیے تشدید کی ادائیگی میں مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ ہونا چاہیے. اور ساکن حرف میں اگر قلقلے والا حرف ہے تو اس میں قلقلہ کرنا ہے، اور اگر قلقلہ والا حرف نہیں ہے تو پھر اس کو قلقلہ سے بچانا ہے. مرو جو پہلا کلمہ ہے، اب اس میں را مشدد ہے. ایک تو اس میں ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس را کو پر اور موٹا پڑھنا ہے. اس لیے کہ کل کے سبق میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ را مشدد ایک حرف کے حکم میں ہوتی ہے، اور موٹا اور باریک ہونے میں اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر فتح یا ضمہ ہو، یعنی زبر یا پیش ہوگا تو یہ پر ہوگی، اور اگر کسرہ یعنی اس پر زیر ہو تو پھر اس صورت میں را باریک پڑھی جاتی ہے. بی یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ، یہ تشدید کی مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ کے لیے ہے. اگر بچے کو آپ اشارے کے ساتھ اس طرح پڑھائیں گے تو اس صورت میں اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، ٹھہراؤ، مضبوطی، جماؤ اس کو نہیں سمجھتا. آپ اس کو اشارے کے ساتھ پڑھائیں گے. بھئی بچے جب شد والا حرف ہو تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ٹھہرنا ہے،
اشارے کے ساتھ پڑھائیں گے تو بچہ جس وقت تشدید والا حرف بغیر ٹھہراؤ اور مضبوطی کے پڑھے گا تو اس میں اشارہ نہیں ہوگا، اور اگر اشارہ کرے گا تو پھر ٹھہراؤ اور مضبوطی بھی اس کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے بچے کو سمجھانے کے لیے اشارے کے ساتھ بھی اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ مدت، مدت، حقت، خفت، اسی طرح آگے چلیں، والصبح، والشمس، والشفع، یہ جو 3 مثالیں ہیں۔ اسی طرح آگے بالصبر، کل کے سبق میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ جو کہ 14 ہیں، ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام ہوگا، یعنی ان کو ملا کر پڑھا جائے گا، درمیان میں لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ جو کہ 14 ہیں، ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر لام تعریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، وہاں پہلے حرف کا لام تعریف کے بعد والے حرف میں ادغام نہیں ہوگا، اس کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں تو لام تعریف کے بعد پہلی مثال میں حروف شمسیہ میں سے صاد ہے، دوسری مثال میں لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے شین ہے، تیسری مثال میں بھی لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے شین ہے، اور چوتھی مثال کے اندر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے صاد ہے۔ اس لیے بالصبری نہیں بلکہ بالصبری، بالصبری، اس کے اندر با کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اس کے اندر لام تعریف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال اس تختی کی مشق میں ہم نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہاں اصل مشق تو تشدید مع سکون کی ہے، شد والے حرف کو، تشدید والے حرف کو ہم نے ٹھہراؤ، مضبوطی اور جمع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکون میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں قلقلہ ہوگا، اور اگر قلقلہ میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو قلقلہ سے بچانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی وہی باتیں، اس میں مخارج کا خیال رکھیں، اس میں صفات کا خیال رکھیں، اس میں حرکات کی ادائیگی کا خیال رکھیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس تختی کی مشق کریں۔ تختی نمبر 15، تشدید مع تشدید، یعنی تختی نمبر 14 میں تشدید کے بعد ساکن حرف، تشدید مع سکون اس کی مشق تھی، اور یہاں پر اس تختی میں تختی نمبر 15 کے اندر تشدید مع تشدید، یعنی پہلے حرف پر بھی تشدید اور اس کے ساتھ والے حرف کے اوپر بھی تشدید ہوگی، اور اس کے اندر جب تشدید مع تشدید ہو تو عموماً جو ممکنہ غلطی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو دوسری شد ہے کبھی پہلی شد رہ جاتی ہے، کبھی دوسری شد رہ جاتی ہے، یعنی جب 2 شد والے حروف اکٹھے ہو جائیں اس میں ایک حرف کی شد پڑی جاتی ہے، اور ممکنہ غلطی میں سے غلطی یہ ہے کہ اس کے اندر عموماً ایک شد وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس تختی کی مشق کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم نے اگر 2 شد والے حرف موجود ہیں، ایسے 2 حرف اکٹھے ہیں جن کے اوپر تشدید موجود ہے، ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے
مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں ایک حرف اس کی تشدید پڑھی جائے اور جو دوسرا حرف ہے اس کی تشدید نہ پڑھی جائے بلکہ وہ رہ جائے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اس تختی کی مشق کرنی ہے۔ اب اس میں جو پہلا جملہ اور پہلا کلمہ ہے وہ ہے یزکا، یزکا۔ اب اس میں زا کے اوپر بھی شد ہے اور اسی طرح کاف کے اوپر بھی شد ہے، اور عموماً جب دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو تو اس کو یزکا پڑھ دیتے ہیں، یزکا۔ اسی طرح جو اگلا حرف ہے یذکاؤ، یذکاؤ، اس میں یذکرو، یذکرو۔ اب اس میں دونوں آپ دیکھیں تو پہلی تشدید جو پہلے حرف کے اوپر موجود ہے وہ ادا نہیں ہو رہی اور دوسرے حرف کی شد جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، تو اس لیے اس ممکنہ غلطی کو ذہن نشین فرما لیں۔ اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اس تختی کی مشق کرنی ہے۔ جب دو حروف شد والے اکٹھے ہوں تو دونوں کے اندر مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حرف کی تشدید ادا ہو جائے اور دوسرے حرف کی تشدید رہ جائے۔ اسی طرح جو تیسری مثال ہے اس تختی میں، عمومی طور پر یہ کسی کا نام ہوتا ہے، اور کیونکہ ایک عادت سی بنی ہوتی ہے، لینگویج کی غلطی ہے، عرف عام کے اندر اسی طرح چلتا ہے، اس لیے جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو عموماً توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، عادت کے پڑھ جانے کی وجہ سے یہاں پر بھی یہ غلطی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ شد رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو یہ مثال ہے المدثر، اب کسی کا نام ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدثر، مدثر۔ اسی طرح جو اگلی مثال ہے مزمل، مزمل۔ اور قرآن کریم میں آپ تلاوت کریں تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس میں دونوں حروف جو ہیں دال اور ثا، اور دوسری مثال کے اندر زا اور میم، ان دونوں کے اوپر تشدید ہے، تو لہٰذا ان کو ادا کرتے ہوئے اس میں لینگویج کی غلطی نہیں کرنی بلکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہماری لینگویج کی جو غلطی ہے وہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بھی نہ ہو جائے۔ المدثر، المزمل۔ اسی طرح آگے دو جملے ہیں ان الذین الا الذین، اس کے اندر بھی عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جو دوسری شد ہے وہ رہ جاتی ہے۔ جو پہلی چار مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے اندر عموماً پہلی شد رہ جاتی ہے، یزکا، یذکرو، مدثر، مزمل، پہلی شد رہ جاتی ہے، اور اگلی دو مثالوں میں عموماً دوسری شد رہ جاتی ہے، ان الذین الا الذین۔ اب اس میں جو لام کے اوپر شد موجود ہے اس کے اوپر ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی مشق کریں کہ دونوں حروف کے اوپر جو شد موجود ہے اس میں پہلی شد کے اندر بھی مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اور جو دوسری شد ہے اس کے اندر بھی مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شد ہماری ادا ہو اور دوسری شد کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ نہ ہو سکے۔ دونوں تشدید والے حرف، دونوں شد والے جو حرف ہیں ان کو خوب ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اس تختی کی جو آخری مثال ہے
فعال لما یرید، اس میں عین کے اندر صفت توسط پائی جاتی ہے، اور توسط کی جو صفت ہے اس میں شدت کی طرح سختی بھی نہیں ہوتی اور رخوت کی طرح بالکل نرمی بھی نہیں ہوتی۔ اس کو نرم کر کے الف بھی نہیں بنانا اور سخت کر کے حمزہ بھی نہیں بنانا۔ فعال لی، اب یہاں پر یہ حمزہ بن گیا، عین نہیں رہا، اس میں صفت شدت کی آ چکی ہے، اس میں توسط ادا نہیں ہو رہا۔ توسط کو ادا کرتے ہوئے کچھ نرمی اور کچھ سختی، کیونکہ شدت میں سختی ہے، رخوت میں نرمی ہے، اور جو توسط ہے یہ درمیان میں ہے، کچھ اس میں شدت ہوتی ہے، کچھ اس میں رخوت ہوتی ہے۔ شدت کی وجہ سے اس میں کچھ سختی آتی ہے اور رخوت کی وجہ سے اس میں کچھ نرمی آتی ہے، لہذا اس کو ادا کرتے ہوئے عین کو صحیح اپنے مخرج سے اور صفت توسط کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ فعال لما یرید۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مخرج کی ادائیگی بھی درست کرنی ہے، صفات کا بھی خیال رکھنا ہے، حرکات کی ادائیگی بھی درست کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر تشدید والے حرف کو مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور سکون والے حرف کو اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اگر حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو قلقلہ سے بچانا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النصر کی تلاوت بطور مشق کے پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اس کے مطابق مشق فرمائیں اور اپنا قرآن کریم صحیح تجوید کے مطابق کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔